ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہزار رنگ اور چہرے بدلنے والے اردوغان مڈل ایسٹ کی سیاست کے اہم بازیگر۔ غزہ جنگ کے بارے میں اردوغان کے بیانات کو لے کر میڈیا میں آئے دن متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ کبھی وہ حماس کو دہشت گرد تنظیم بتاتے ہوئے اسرائیل کے خلاف حماس کے الاقصی طوفان آپریشن کی مذمت کرتے نظر آتے ہیں، تو کبھی اسرائیل کے خلاف سخت بیان بازی کرتے ہوئے دکھائی دے جاتے ہیں۔ تازہ بیان اسرائیل کے خلاف ترکی کی نام نہاد فوجی دھمکی کو لے کر ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں اور اس خطے کے 25 لاکھ لوگوں کی بجلی، پانی اور خوراک پر اسرائیل کی پابندی کے باوجود بھی ترکی اسرائیل کو منرل واٹر کی سپلائی اور ایندھن کی فراہمی بدستور جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہی نہیں، آج ترکی کی جانب سے میڈیا میں جس غزہ کی حمایت کے دعوے کیے جا رہے ہیں، سچائی یہ ہے کہ اس غزہ کی باڑ بندی اور اس کے چاروں طرف دیوار کھینچنے کے لیے ترکی نے ہی اسرائیل کو سیمنٹ، لوہا، سریا وغیرہ دیا تھا۔ ترک ممبر پارلیمنٹ کے مطابق ترکی اسرائیل کو آج بھی لوہا، سیمنٹ، اسپات جیسی اشیاء دینے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس سے بڑھ کر آج بھی ترکی جانے والے ہر فلسطینی کو ویزا لینا ضروری ہے، جبکہ صہیونی باشندے اور مقبوضہ فلسطین میں آباد صہیونی بنا کسی ویزے کے ترکی کا سفر کر سکتے ہیں۔ بات کریں حالیہ دعوے کی کہ اردوغان نے اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکی دی یا نہیں۔ جمہوری ترکی کی سالگرہ کی تقریب میں غزہ کے لوگوں کی حمایت میں بیان بازی کرتے ہوئے اردوغان نے ایک جملہ کہا، ممکن ہے راتوں رات اچانک حملہ کر دیں۔ میڈیا میں ان کے اس جملے کو اسرائیل کے لیے ایک فوجی خطرے سے تعبیر کیا گیا۔ ترک صدر کے بیان کے اس ایک جملے کہ ہم ایک رات اچانک حملہ کر سکتے ہیں نے میڈیا کی توجہ مبذول کرائی اور اسے صہیونی حکومت کے خلاف اردوغان کی فوجی دھمکی سے تعبیر کیا گیا۔ اس جملے سے پہلے اردوغان گزشتہ ایک دہائی سے دہشت گردی کے خلاف ترکی کی لڑائی کے بارے میں بات کر رہے تھے، جس کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ایک رات اچانک حملہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اردوغان کی سیاسی بیان بازی سے بیزار غزہ کی حمایت میں نعرہ لگا رہے لوگوں نے اس جملے کے فوراً بعد نعرے بازی شروع کر دی کہ ترک افواج کو غزہ جانا چاہیے۔ اردوغان نے اپنی تقریر ختم نہیں کی، لیکن سیاسی اعتبار سے شاطر اردوغان اپنے بیان سے یکسر مختلف اسرائیل پر نشانہ سادھے جانے سے بھی ناراض نہیں ہوئے کہ ان کی بات کو کس طرح سے لیا گیا۔ سچ ہے کہ اردوغان نے کئی بار اسرائیل کے خلاف بیان بازی کی، لیکن سچائی یہ بھی ہے کہ کئی بار وہ سخت بیان بازی کرنے کے بعد صہیونی حکام کا مان منول کرتے ہوئے اپنے بیان سے پلٹی بھی مار چکے ہیں۔ سال 2008 میں داووس سربراہی اجلاس سمیت کئی بار انہوں نے اسرائیل کے خلاف سخت موقف اختیار کیا، لیکن بعد میں انہوں نے صہیونی صدر شمعون پیریز کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے اپنے بیانات کی اصلاح کی اور کہا کہ ان کا مخاطب صہیونی حکومت یا پیریز نہیں بلکہ پروگرام کا میزبان اینکر تھا۔ ترکی اور اسرائیلی حکومت کے درمیان تعلقات سیکیورٹی اور فوجی سطح پر اسٹریٹجک ہیں اور فریقین نے بہت سی مشترکہ فوجی مشقیں بھی کی ہیں۔ ترکی نے کبھی بھی اس حکومت کو فوجی حملے کی دھمکی نہیں دی۔ اس سخت تقریر میں بھی اردوغان نے اسرائیلی حکومت کو اپنے اقدامات سے باز رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ ترک میڈیا کے ترک سیکشن میں میڈیا نے بالکل وہی جملہ ذکر کیا ہے جو PKK اور YPG نامی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ ترکی کے تصادم کے تسلسل میں ذکر کیا گیا تھا، جبکہ TRT اور آناتولی جیسی ترکی میڈیا کے فارسی سیکشن میں بھی ایسا کوئی ذکر نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ غزہ پر وحشیانہ حملوں کو 24 دن گزر گئے، لیکن ترکی حکومت نے آج تک اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات قطع کرنا تو دور، صہیونی سفیر کو طلب کر کے ناراضگی بھی نہیں جتائی۔ خلاصہ کلام یہ کہ اردوغان نے ہمیشہ دوہری چال چلی۔ وہ ہمیشہ ایسے اقدام سے دور ہی رہتے ہیں کیونکہ فوجی کارروائی کی دھمکی وہ قدم ہو سکتا ہے جہاں سے واپسی کا امکان نہ ہو، جبکہ ترکی نے حال ہی میں بڑی کوشش اور مان منول کے بعد صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم بنایا ہے۔ اس خاص خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالم اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔